5ویں نمبر پہ صحابی عرض کرتا ہے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے علم کے دروازے کھل جائیں۔ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو اللہ تک پہنچائے، جس علم سے خدا کا قرب ملے، جس علم سے اس کریم کی معرفت نصیب ہو۔ حضور وہ علم والے اور علم کے فیض والے، خدا تک رسائی والے جو دروازے ہیں وہ میرے لیے کھل جائیں، وہ اس کے لیے کیا کروں؟ فرمایا اتق اللہ، تقوی اختیار کر، رب رحمت اور علم کے دروازے کھول دے گا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ صحابہ کرام کے دور میں اس کی جو مثال ملتی ہے، ایک چیز سامنے پڑی ہے اور 69 دلیلیں ہیں اس چیز کے حلال ہونے کی۔ کتنی شیخ صاحب؟ ایک کم 70 دلیلیں ہیں، وجوہات ہیں، براہین ہیں اس چیز کے اے بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ ایک دلیل ہے اس چیز کے حرام ہونے کی نہیں، مشکوک ہونے کی۔ 69 دلیلیں ہیں حلال ہونے کی، ایک دلیل ہے اس کے۔ صحابہ اس مشکوک دلیل کے پیش نظر اس چیز کو استعمال نہیں کرتے۔ اے تقوی ہون تیار دن بھی کوئی راہ کڈو آنا جی، وڈے وڈے مولوی تکافلاں دی سرپرستی پہ کر دیں جناب۔ اے ذہن وچ رکھو، کسے مولوی دے آکھن دے نال سود حلال نہیں اڑانا، بابا جیڈا وڈا مولوی ہو جتنے زیادہ پیسے نال وکیا پیا ہوا جناب۔ دین امام الانبیاء کا، شریعت زہرا کے بابے کی، اتق اللہ، تقوی اختیار کر۔ یہ صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے بطور ماڈل پیش کیا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ تو کریں نا۔ اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی تو ہیں جن کا دلوں کا رب نے امتحان لیا ہے۔ ایسا امتحان لیا تو رب لیا ہے، انجنی کے پاس مارکس آئے ہوں جناب کہ صرف پاس ہو گئے۔ اولئک یہی تو ہیں امتحان لیا ہے اللہ نے۔ کس مقام کا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا۔ کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے۔ رب نے جماعت صحابہ کا دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عظمت والا اجر۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہی ہے جماعت صحابہ جن سب سے اللہ نے حسنہ، بھلائی کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ایمان بھی لانا ہے تو ایسے لاؤ، اینج نہیں کہ اتوں اور تے اندروں، خلوت چ اور تے جلوت چ، امیراں واسطے اور تے غریباں واسطے۔ نا 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 نا، مومن تیرا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں ذرا غور کرو، صحابی رسول کا یہ عرض کرنا حضور وہ عمل بتائیں میرا کریم رب میرے لیے علم کے دروازے کھول دے، اپنی معرفت کے دروازے کھول دے، کرم نوازیوں کے دروازے کھول دے۔ حسنین کے نانے، سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کر، ضمانت میں دیتا ہوں میرا کریم تیرے لیے اپنے کرم کے، رحمت کے، علم کے دروازے کھول دے گا۔ تقوی کے بغیر یہ نعمت نصیب ہوتی، اور تقوی کے بغیر نیکی کی بھی حلاوت اور چسب و لذت۔ امام اعظم ابو حنیفہ سب کے رحمت اللہ تعالی، جن کی تقلید کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ان کے اندر تقوی کتنا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے، بطور قرض کے وہ لے گیا تھا یا کپڑا خرید کے لے گیا تھا، وہ بندہ مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ ایام آئے، مدت آئی پیسوں کی وصولوں کی، تو آپ خود تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی کہ باہر آ اور میرے پیسے میرے حوالے کر۔
اندر سے اس بندے کو پتہ چل گیا یہ جو ہستی باہر تشریف لائی ان کے میں نے پیسے دینے. وہ بندہ یہودی تھا. اس نے اپنے نوکرانی کو بھیجا کہ جا کے تو ان کی منت کر کہ مالک کہہ رہا ہے کہ مہربانی فرمائیں کچھ ایام مزید مجھے عطا فرما دیں, ابھی میرے پاس پیسے دینے کی گنجائش ہے. جب وہ بچی باہر آئی اور اپنے مالک کا پیغام دیا ایک کو ذرا کم کر دو, پہلے ٹھیک چل رہا تھا, تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا بیٹی اپنے مالک کو باہر بھیج. آیا میں قرضہ لینے تھا لیکن اب قرضے کا تقاضا نہیں ہے, بات کوئی اور کرنی ہے. اس نے پھر وہی منت سماجت کی کہ میرا مالک مجھے ڈانٹے نہیں, مہربانی کریں آپ کچھ ایام کے بعد دوبارہ تشریف لائیں. فرمایا بیٹی اس کو باہر بھیج, میں نے پیسے نہیں مانگنے, بات کوئی اور ہے. گئی پیغام دیا تو وہ باہر آئے, تو آتے ہی آپ نے فرمایا نہیں پیسوں کا کوئی تقاضا نہیں ہے, جو بات کرنی ہے, جو پریشانی مجھے لائق ہوئی وہ یہ ہے کہ جب میں چل کے تیرے دروازے پہ پہنچا تو میرے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی. آتے ہوئے چلتے ہوئے کسی مقام سے لگ گئی ہوگی. تیرے دروازے پہ پہنچا, میں نے جوتا اتار کے جھاڑا تو وہ گندگی اڑ کے نہ تیری دیوار کے ساتھ جا لگی. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تیری دیوار کو گندا کیا, اس کا حساب تو مجھے دینا پڑے گا. اگر میں کھرچتا ہوں تو اس گندگی کے ساتھ نجاست کے ساتھ تیری دیوار کا گارا بھی اترے گا. نہیں اتارتا پھر پریشانی, اتارتا ہوں پھر پریشانی. میں آیا تو تھا قرضہ لینے لیکن پریشانی یہ بن گئی اب مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. بتا تو مجھے معافی بھی دیتا ہے کہ کوئی بندہ بھی ہو جڑا مسلمان ہی کائنات. ہم تو اپنے خون کا احساس نہیں کرتے. امام اعظم تیرے تقوی پہ قربان جاؤں, تو غیر مسلموں کا اتنا احساس کر رہا ہے. محلے دار بھی نہیں, رشتہ دار بھی نہیں, قرابت اور دیندار بھی نہیں. وہ بندہ سوچی پڑ گیا امام اعظم تیری سوچ کو سلام. اس نے اپنے دل میں کہا یہ مسلمانوں کا امام میری دیوار گندی ہونا یہ برداشت نہیں کر رہا. میں کتنا عجیب بندہ ہوں, اپنا دل گندا لیے پھر رہا ہوں. کہا امام اعظم معاف تو کرتا ہوں لیکن ہاتھ سامنے کر کے مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا. اس معیار کا کلمہ کو مسلمان کو تقوی نصیب ہونا, پھر اس کی ایک جھلک غیر مسلم بھی دیکھے تو پھر غیر مسلم نہیں رہ سکتا. آج مسلمان پتہ ہے تری لسٹ کے اندر کون سا نمبر آیا ہے. ہر مقام پہ تجھے ذکر, یہ مسلمان ایسے کرتے ہیں, مسلمان تو ایسا تھا تو نہیں. زمانے کی رنگینیوں نے تجھے نبی کے غلامی سے اٹھا کے یہود و نصارہ کے ایسے گندے کلچر میں ڈالا کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہر مقام پہ تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے. آج بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فیض, آقا کی وہ رحمت للعالمین کا عظیم منصب صاحب ایمان تجھے دعوت دے رہا ہے کہ مسلمان تو نے کلمہ میں اللہ کے نبی کا پڑھا ہے تو غلامی بھی میری اختیار کب. رب تجھے دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے. اتق اللہ, اللہ سے ڈر. رہی رب کا ڈر ہے جب پیدا ہو جاتا ہے پتہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی کچھ نہ آلا. اللہ کا خوف اور رب کا ڈر اور خشیت الہی جب صاحب ایمان کے جسم پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. فرمایا مومن تو زبان سے کچھ بھی نہ بولے اور ہاتھ اٹھا کے کچھ بھی نہ مانگے, تو سجدہ بھی نہ کرے. رب کے ڈر کے وقت جب تیرے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے نا, کریم آقا نے شاہ فرمایا تیرے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے. یہ خدا کا خوف, یہ خشیت الہی اور یہ رب کا ڈر بندوں کے لیے نہیں, خدا کی رضا کے لیے. جب صاحب ایمان کو نصیب ہوتا ہے پھر یہ کب کبھی بھی طاری ہوتی ہے تو جسم گناہوں سے صاف ہو رہا ہوتا ہے.
اس کے دل کو طہارت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دل کو تقوی نصیب ہو رہا ہوتا ہے، یہی وہ نعمت ہے فرمایا جس کی بدولت اللہ علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنا قرب اس انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے جو صاحب ایمان تقوی اختیار فرماتا ہے۔ اور جملہ عبادات کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہی ہے۔ نماز سے حاصل ہونے والا کیا ہے؟ تقوی۔ روزے سے حاصل ہونے والا جو ثمر ہے وہ بھی ہر مقام پہ فرمایا لعلکم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، اللہ کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں اور تم سے سابقہ لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو۔ عبادت سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ یہ عبادت سے جب حاصل ہو رہا ہے تو یقیناً یہ علامت ہے عبادت کی پذیرائی کی، عبادت کی قبولیت کی۔ تو صحابی رسول کا یہ عرض کرنا حضور میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے علم کے دروازے کھلیں، فرمایا تقوی اختیار ہے۔